اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینیجرز کی ذمہ داریاں اور مینیجرز کے نام اور اس سب میں ایک اور سب ٹاپک جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، آج اس کا آغاز کرتے ہیں اور پھر کچھ نشستوں میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے مینیجرز کی ذمہ داریاں تو بہت بتا دی ہیں، اور ظاہر ہے جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں حقوق بھی ہوتے ہیں، اور چلیں حقوق تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہرحال جو مینجمنٹ کی لیئرز ہیں ان کے کئی مسائل بھی ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ہم ان مسائل کی بھی بات کریں، ادروائز اٹ ول بی انفیئر کہ ہم صرف ان کو بتاتے رہیں کہ آپ کے کام یہ ہیں، آپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں، آپ کو یوں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر اگر ہم بات نہ کریں تو مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہ سب ٹاپک جو میں آج شروع کرنے جا رہا ہوں یہ مینیجرز کے مسائل پہ ہے۔ یہ میرے نوٹس ہیں کچھ، میں چھوٹے چھوٹے اپنے ٹاپکس کم از کم لکھ لیتا ہوں تاکہ اس پہ بات کرنے میں فوکسڈ، پھر ذہن فوکسڈ ہو جاتا ہے، ٹینشن فوکسڈ ہو جاتی ہے، پھر وہی بات ہوتی ہے۔ جو پہلا سب سے بڑا ایشو آج کل چل رہا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پرفارمنس بیسڈ جابس میں ہیں نا، جیسے سیلز مارکیٹنگ کی جابس ہیں، وہاں پہ جو بے یقینی روزگار کے بارے میں ہے کہ پتہ نہیں اس مہینے کے اینڈ پہ نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی، یا پتہ نہیں کل رہے گی یا نہیں رہے گی، یا پتہ نہیں اچانک کوئی ریسٹرکچرنگ ہو جائے گی اور وہ کہیں گے جی آپ کی ضرورت نہیں رہی، یا اور اس طرح کی کوئی بھی اچانک کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ اور ایک طرح سے کئی آرگنائزیشنز ایکچولی اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے بھی رکھتی سم ہاؤ، یعنی لوگوں کو ذرا ان کے ہے تو بڑی عجیب سی بات، لیکن لوگوں کو ذرا آن دیئر فیٹ رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی سچویشن کریٹ بھی کی ہوتی ہے، جس میں لوگ سارا وقت ذرا تھر تھراتے رہیں کہ پتہ نہیں آج ہیں کل ہیں نہیں ہیں کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک جینوائن ایشو ہے جو کہ مینجمنٹ لیئر فیس کر رہی ہے۔ چینجز بہت آتی ہیں آج کل، جیسے میں نے پہلے بھی بار بار میں کہتا ہوں کہ ٹو مینی لیئرز آف مینجمنٹ اینڈ ناٹ ایوری لیئر از ایڈنگ ویلیو ایکچولی۔ کچھ جو پاپولر ہو گئے نا، جو پہلے نہیں تھے، کبھی نہیں تھے، اب وہ ظاہر ہے کچھ ڈیزگنیشن پاپولر ہو گئے ہیں، اور وہ ڈیزگنیشنز انہوں نے ضرور دینے ہیں، چاہے اس سے ریلیونٹ وہ کام کریں یا نہ کریں بیچارے، لیکن بہرحال وہ ڈیزگنیشن ان کو مل جاتے ہیں۔ ایون سینئر پوزیشنز پہ، یعنی یہ میں صرف جو فرسٹ لائن مینیجرز یا مڈل مینیجرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو انڈر پریشر ہیں ہی، ان کا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ کل کو بڑے صاحب بلائیں گے، جو ان کے باس ہیں، جو مارکیٹنگ ہیڈ ہیں، جو فلاں ہیں، جو یوں ہیں، بزنس یونٹ ہیڈ ہیں، وہ بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے، یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کم اپ ٹو آور ایکسپیکٹیشنز، تو لہٰذا آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سینئر مینیجرز ہیں وہ بھی، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہونا کوئی بعید نہیں ہے آج کل۔ ان سے آبویسلی ان کے جو بھی کوئی ہیں، جو ظاہر اونرز ہی ہیں نا، الٹیمیٹلی تو بورڈ ہوگا، یا بورڈ تو نہیں ہوا کرتا ان بے شمار جو فیملی آرگنائزیشنز ہیں اس میں ایز سچ بورڈ نہیں ہوتا، آلدو کتاب میں کاغذ میں کہیں بورڈ لکھا ہوتا ہے، پریکٹیکلی بورڈ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی کوئی ایک یا دو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی آپس میں کوئی ڈویژن کی ہوتی ہے کہ جی میں بزنس کو دیکھوں گا، آپ پلانٹ کو دیکھ لیں، یا میں پلانٹ اور سپلائی چین کو دیکھ لوں گا، آپ ذرا مارکیٹنگ سیلز پہ فوکس کر لیں، وٹ ایور دیئر انٹرنل ارینجمنٹ از، نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اٹ ریچز ٹو دا ٹاپ، ٹھیک ہے، ٹاپ آف دی ٹاپ ایکچولی، اور وہ وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ جی بہت شکریہ، وی ہیو بین ہیڈ اے گڈ ٹائم، لیکن آئی تھنک دی تھنگز ہیو ناٹ بین کمنگ اپ دا وے وی ایکچولی وانٹیڈ اور وی ایکسپیکٹڈ کہ آپ کے آنے سے ہو جائیں گی، تو لہٰذا آئی تھنک دس از دی اینڈ آف دی روڈ۔ کوئی بھی مناسب سی بات، کوئی جیسے بھی جس لہجے میں بھی کر لیں، جتنے بھی اچھے طریقے سے کر لیں، یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بے یقینی ہے، دیکھیں کوئی گارنٹی تو کوئی بھی لکھوا کے نہیں آتا، سوائے جو ہماری سو کالڈ گورنمنٹ جابس ہیں، وہاں پہ چونکہ وہاں بھی ڈسمس ہوتے ہیں لوگ، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈسمس ہونے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں کورٹ میں جا پہنچتے ہیں، اور پھر وہ کوئی 2 4 6 8 10 سال جتنے بھی سال لگ جائیں، وہ کورٹ سے ریلیف الٹیمیٹلی لے کے آتے ہیں،
کہیں نہ کہیں ان کا جو ڈیو پروسیس ہے سو کالڈ، جو رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے ایکسکیوز می آئی ہیو اے بیڈ تھروٹ، معذرت چاہتا ہوں بہت. تو وہ جو لکھا ہوا ہے رولز آف بزنس میں، وہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ فائنلی کہیں نہ کہیں سے ریلیف لے آتے ہیں. وہ لے آتے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کام. پھر وہ ان کی پچھلی سیلریز بھی مل جاتی ہیں، ایریئر سمیت اور انکریمنٹ سمیت اور پروموشن سمیت سب کچھ ہو جاتا ہے. نیومرس کیسز، یعنی سب سے پہلے مجھے یاد ہے یہ کرپشن کے الزام میں کوئی 313 لوگ نکالے گئے تھے، بڑی پرانی بات ہے یہ، اور اس میں سول سرونٹس سے بہت سے اور دوسرے بھی بڑے اعلیٰ، موسٹلی یعنی ٹاپ آف دی لائن جو گورنمنٹ آفیشلس تھے، ان کو گورنمنٹ نے فائر کر دیا ون فائن مارننگ. وہ سب کے سب بحال ہوئے تھے الٹیمیٹلی. اس کے بعد پھر اگلی قسط میں ایک اور گورنمنٹ نے کوئی 1300 کے قریب لوگوں کو فائر کیا، وہ بھی سب کے سب واپس آ گئے تھے. وہ بے شک آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اب تو ریٹائرمنٹ کی ایج بھی آنے والی ہے، تو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ وہ لے لیتے ہیں. سو بڑا ریئر ہے. اسی لیے بلکہ اگر آپ غور کیجئے تو گورنمنٹ نے اب جو سسٹم کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پینشن اور لانگ ٹرم اور اس قسم کی چیزوں کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آج آپ کی سیلری بہتر کر دیتے ہیں، اور بس آپ کی کانٹریکچوئل جاب ہے، آپ 60 پہ جب ریٹائر ہوں گے یا اس سے پہلے کانٹریکٹ بھی آپ کا 60 تک اسٹریٹ اوے نہیں ہوگا، ہر 3 سال بعد رینیو ہوگا. تو جب کانٹریکٹ اگر نہیں ہوگا رینیو تو بس آپ فارغ ہیں، پھر آپ کے پاس کوئی ریلیف نہیں ہے کیونکہ آپ نے 3 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا. تو وہ کورٹ میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں جی مجھے نکال دیا. تو وہ یہ اب ان کا پروگرام یہ ہے، اور یہ چل رہا ہے، کافی دنوں سے یہ چل رہا ہے. یونیورسٹیز میں انہوں نے کیا ٹینیور ٹریک سسٹم دے دیا کہ ہر 3 سال کے بعد سیلریز بڑھا دی انہوں نے، پینشن ختم ہے، کچھ نہیں ملے گا، لیکن 3 سال کے بعد آپ کا کانٹریکٹ رینیو ہوگا. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو کانٹریکٹ رینیو ہو جائے گا، نہیں اچھی ہوگی تو نہیں ہوگا. گو پریکٹیکلی نو بڈی واز فائرڈ آفٹر 3 ایئرس. سبھی لوگوں کے کانٹریکٹ رینیو ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بہرحال وہ پروویژن ہے جو گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تو کوئی ایشو نہیں، جس کو جب چاہیں آپ نکال دیں. اور ریلیف تو خیر کسی کے پاس لیگلی بھی نہیں ہے، ایکچولی نہیں ہے. سینئر لوگوں کے پاس کوئی ریلیف نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے، کیونکہ جو کمپنی کا جو زیادہ سے زیادہ لائبلٹی ہے نا وہ 30 ڈیز جو نوٹس پیریڈ ہے. اگر کمپنی کہتی ہے کہ جی کل سے آپ مت آئیے گا، تو زیادہ سے زیادہ ان کی لائبلٹی یہ ہے کہ آپ کو 30 ڈیز کی سیلری دے دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو نوٹس نہیں دیا. لہٰذا ان لیو آف دیٹ نوٹس جو ٹرم لکھی جاتی ہے they can pay you a month's salary and that's about it. جس کا کسی کا نوٹس پیریڈ جو کہ کم ہے، اگر 1 مہینے سے زیادہ ہے تو جتنا بھی جس کا نوٹس پیریڈ اتنے اس کو پیسے وہ دے دیں گے، لیکن اس کو ریلیو کر دیں گے فوری طور پہ. یہ پروویژن موجود ہے اور یہ ایکسرسائز ہوتی رہتی. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو یہ جو بے یقینی ہے، یہ دیکھیے میں نے کہا نا گارنٹی تو کسی جاب کی کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے، نہ شاید ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن دی پوائنٹ از کہ ان موسٹ کیسز یہ اچانک ایک دن یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں بتاتا کہ بھائی صاحب آپ کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے. سو سوری. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، آپ اپنے مسائل حل کر لیجئے، آپ کے یہ مسائل ہیں ان کو ٹھیک کر لیجئے. یہ بھی کوئی نہیں بتاتا. یہاں تک بھی نہیں کہتے کہ جی آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، ہم اسے ریویو کر رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود بھی غور کریں اور اپنی پرفارمنس میں جہاں جہاں ویکنیس آپ کو نظر آتی ہے اس کو ٹھیک کر لیجئے. سب سے اچھی بات یہ ہوگی اگر ان کو کنسسٹنٹلی ایک فیڈ بیک ملا کرے، جس میں ان کو بتایا جایا کرے کہ جناب آپ کی یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، تاکہ وہ آن دا گو ان چیزوں کو ٹھیک کرتے رہیں. لیکن نہیں سب بیٹھتے دیکھتے رہتے ہیں اس کو، یعنی بڑا فوکس کر کے کیمرہ لگا کے کہ ہاں اچھا اب یہ ٹھیک نہیں کیا اس نے، لکھ لیا، اچھا اب یہ بھی ٹھیک نہیں کیا اس نے، وہ بھی لکھا گیا، ٹھیک ہے نا جی. اور آخر میں پھر وہ لٹرلی عمال نامہ اس کے سامنے وہ بھی نہیں رکھتے، اور بس اس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریویو کیا ہے، آپ کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بس ہم یہاں پہ اس معاملے کو کلوز کر دیں. دس از اے ویری پور سسٹم آف مینجمنٹ ایکچولی، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ اپنا بیسٹ نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے.
اور دو خرابیاں اس سے ہو رہی ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس وجہ سے چونکہ وہ رہتے ہیں سم ہاؤ ڈسٹرب رہتے ہیں مینٹلی، تو پوری طرح سے انگیج نہیں ہو پاتے کہ پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو کچھ انہیں شارٹ ٹرم مڈ ٹرم لانگ ٹرم کام کرنے ہیں وہ نہیں کرتے، اور شارٹ ٹرم پہ زیادہ فوکس رہتا ہے کہ یار آج تو سروائیو کر لیں، کل کی کل دیکھیں گے، جو کہ بہت مناسب بات نہیں ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ پھر بہت سے لوگ کوئی نہ کوئی ایسے ہیلے بہانے ہتھ کنڈے رادر ڈھونڈتے رہتے ہیں جس سے وہ اپنی نوکری کو پکا کر سکیں. وہ چاہے باس کی خوشامد ہے، چاہے باس کو رشوت دینی ہے کسی شکل میں، چاہے کچھ بھی کرنا ہے انہیں، چاہے انہوں نے یعنی باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ لوگوں کو نکالتے رہنا ہے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا سخت ہوں، یہ ٹھیک نہیں تھا میں نے اس کو نکال دیا ہے اور اپنی میں نے سیٹ پکی کر لی ہے، کہنا وہ یہ چاہتے ہیں. تو یا وہ یہ کرتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورتحال ہے جو یہ دو خرابیاں ہیں جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. سو یہ مینیجرز کا ایک باقاعدہ یعنی بڑا جائز ایک یہ مسئلہ ہے جس کو جو سینئر مینجمنٹ ہے اور جو سو کال ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کو بہرحال اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بھی ٹیمز ہیں، جو بھی لوگ ان کے پاس کام کرنے آتے ہیں، وہ اپنی بیسٹ کیپیبلٹی ان کو بہت ہی دیانتداری سے اور بڑے اچھے طریقے سے دیں. تو یہ فیکٹر ان کو بہرحال ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اگر وہ اس کو نہیں کرنا چاہتے تو پھر بہرحال جیسے زندگی چل رہی ہے، سب کی چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی ایسے ہی. پھر لوگ اپنا زور لگاتے رہیں گے، وہ کسی نہ کسی طرح پھر کمپنی کو بلیک میل بھی کرنے کی کوشش کر لیں گے نا جہاں جہاں کر سکیں گے، یا سارا وقت شارٹ ٹرم کے چکر میں کوئی نہ کوئی سازش، کوئی کانسپریسی، کوئی جوڑ توڑ کوئی ادھر ادھر کرتے رہیں گے تو کام پہ توجہ کم ہوگی اور اس طرح کے کاموں پہ زیادہ ہوگی. تو نقصان الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کا ہوگا. لوگوں کا تو جو ہوگا لیکن بیسکلی تو آرگنائزیشنز کا ہوگا. سو آئی تھنک دی پیپل ہو آر responsible for the welfare of the organization and the people who own the organization, they both need to take this factor into consideration. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.